بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار اسلام آباد میں بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ ابھی بلوچستان کی صورتحال نہیں سمجھ رہی تھی، وہاں پر لانگ مارچ اور دھرنا جاری ہے، کیونکہ اختر مینگل صاحب اور ان کے ساتھیوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئٹہ کا راستہ نہیں کھولیں گے تو ہم یہیں پر بیٹھ کر دھرنا دیے جائیں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں عید بھی گھر پر گزارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پر بلوچستان میں ایک طرف صورتحال ہے اور وہاں پر ترجمان بلوچستان حکومت کہہ رہے ہیں جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اختر مینگل صاحب آئے ہم سے بات تو کریں، ادھر کچھ بن نہیں پا رہا۔ وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار اسلام آباد میں اب تحریک کی آواز شروع ہو گئی ہے۔ عید کے بعد اب بڑی طاقت میدان میں آ رہی ہے اور وہ ہیں صحافی۔ صحافیوں کی طرف سے آج احتجاج کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم عید کے بعد پوری تحریک چلانے والے ہیں، پورے پاکستان سے صحافی آئیں گے اور پارلیمنٹ کے باہر احتجاج، دھرنا، یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ آج جو احتجاج ہوا صحافیوں کی طرف سے، اس میں دو تین بڑی چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اربوں روپیہ سیٹھوں کو مل چکا ہے، میڈیا مالکان کو مل چکا ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جنہوں نے تنخواہیں ادا نہیں کی اور عید پر بیچارے غریب ملازمین وہ کیا لے کر گھر جائیں گے، پریشان ہیں، اپنے بچوں کی عید کس طرح سے کریں گے، ان کو خوف نہیں آتا۔ اور حکومت بھی ظاہر ہے کہ وہ خوش رہتی ہے، سیٹھ ہیں، ہمارے کہنے کے مطابق چل رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ باقی ان کو لاس کی بڑی پڑی ہوئی ہے، پیکا ایکٹ کی، جس کے خلاف نکلے ہیں صحافی۔ ایک تو یہ تنخواہوں کے لیے، پھر پیکا ایکٹ کے خلاف کہ جی ہم نے پہلے ہی خدشات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا جی نہیں یہ صحافیوں کے لیے نہیں، یہ تو عام شہریوں کو ہم پکڑیں گے، ان کو اٹھائیں گے۔ لیکن صحافیوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، لاپتہ بھی کیا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں گھس کر ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہاں لے گئے ہیں، پھر اچانک پیش کیا جاتا ہے۔ اس سب کو کنڈیم کیا گیا۔ اس میں وحید مراد کے بارے میں بات ہوئی، احمد نورانی کے بھائیوں کی بات ہوئی، ان سب تقریروں میں یہ باتیں کی گئی۔ تو اب ایک نیا چیلنج یہ کھڑا ہو رہا ہے۔ باقی تحریک انصاف کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ عید کے بعد وہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ جی لانگ مارچ ہوگا، تو یہ دیکھیے اب جرنلسٹ بھی نکل آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف عدالت سے نا امید ہو چکے ہیں لگتا ہے صحافی بھی، اور اس میں اب ظاہر ہے ڈیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کافی لمبی دے دی ہے، احمد نورانی کے بھائیوں کے حوالے سے وہ 10 دن کی جناب تاریخ دے دی ہے۔ زرداری صاحب اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری وہ سمجھتے ہیں سندھ میں وہ آل ان آل ہیں، ان کے لیے کبھی کوئی مسئلہ ہو نہیں سکتا، چاہے وہ جو مرضی کر لیں۔ مگر ایک تو یہ دو نمبری پکڑی گئی ہے۔ ڈان نیوز نے بھی اب چھاپ دیا ہے کہ صدر زرداری کی جانب سے متنازع 6 نہروں کے اصولی منظوری دیے جانے کا انکشاف۔ اب یہ ڈاکومنٹس آ گئے ہیں سامنے اور ٹویٹس بھی آ گئی ہیں اور آفیشیل ٹویٹس ہیں، پوسٹ ہیں کہ خود زرداری صاحب نے اس کی منظوری دی اور کہا جی جلد کام اس پر شروع کریں۔ اب خود احتجاج کروا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے سندھ کے اندر کہ جی نہریں بننی چاہیے، شور مچا رہے ہیں، جبکہ خود منظوری دی کام کی۔ اچھا، ایک زرداری اپنے سندھ سے بھی باری، اقتدار کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ بالکل صحیح بات ہے جی، اقتدار کے لیے سب کچھ کیا ہے زرداری صاحب نے اور خود منظوری دی اور خود احتجاج کروا رہے ہیں۔ دیکھیے کیسی دو نمبری ہے۔ مگر اب ان کو کیوں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھٹو خاندان کا جانشین سامنے آ گیا اور اس نے یہ ایشو اٹھا دیا۔ کافی عرصے سے وہ صرف انوائرمنٹ پر، انسانی حقوق پر، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق، ان پر بات کرتا رہا یہ نوجوان ذوالفقار علی بھٹو جونیئر۔ اب کہہ رہا ہے جی سیاست میں جلد فعال ہوں گا، تیاری کر رہا ہوں۔ یہ اب خطرے کی گھنٹی ہے زرداری صاحب کے لیے، بلاول کے لیے، کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ تو اصل میں زرداری صاحب کے بیٹے ہیں اور بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، مگر یہ جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے یہ پوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، اور یہ مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو جو پولیس مقابلے میں مبینہ طور پر مار دیے گئے تھے، ان کی اپنی جماعت تھی اور وہ بڑی چیلنج کر رہی تھی، خاص طور پر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، یا ان کی حکومت تھی، اس حکومت میں ان کا سگا بھائی مارا گیا اور پھر بڑے اختلافات بھی نظر آئے، بڑا کچھ ہوا۔ خیر، تو انہوں نے پھر کہا کہ جی یہ تو سیاست میں آ رہے ہیں، ان کی والدہ کچھ عرصے کے لیے سیاست میں تھیں، گلما بھٹو صاحبہ۔ اب یہ نوجوان کہہ رہا ہے جی میں تو آ رہا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے کہا کہ وہ ملکی سیاست میں جلد فعال ہوں گے، اس مقصد کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کی بہت فالوئنگ ہے عام سندھیوں میں، عام پاکستانیوں میں، کیونکہ کافی عرصے سے بڑے ایکٹیو ہیں انسانی حقوق کے لیے، میں نے آپ سے عرض کیا، ماحولیات کے لیے، دریائے سندھ کی جو ایک کہانی، کلچر ہے، قصے ہیں، ان کے لیے بڑا پیشنیٹ ہے۔ اچھا، اب ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے جمعے کو اپنی اور بھٹو فیملی خاندان کی جانب سے افطار شاہی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا
افطار شیئر میں کاروباری سیاسی شخصیات سفارتکاروں ایڈیٹرز اور دیگر افراد نے شرکت کی. تو اس کا انفلوئنس آپ دیکھ لیجئے پہلے سے موجود ہے. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے غزہ میں انسانیت کے خلاف ہونے والے جرائم کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے پر عالمی برادری کا رویہ افسوسناک ہے. ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ وہ ملکی سیاست کی تیاری کر رہے ہیں, جلد فعال ہوں گے. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے تقریب میں شریک افراد سے الگ الگ ملاقاتیں کی. اچھا, یہ بھی پانی کے مسئلے پر بہت پہلے سے نکل رہے ہیں. تو اب یہ بات بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو, زرداری صاحب کو, بلاول کو مسئلہ بن گیا کہ یہ آ رہا ہے, لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم بھی نکل آئے. تو انہوں نے بھی احتجاج وغیرہ شروع کروا دیا. حکومت کا حال دیکھیں, میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا, کچا چٹھا آپ کے سامنے رکھیں گے. رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ایف بی آر کو بڑے شارٹ فال کا سامنا, حتیٰ کہ ٹیکس خسارہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے. 750 ارب روپے, تقریباً 730 ارب روپے تک پہنچ گیا ٹیکس خسارہ. IMF معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے. یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے جی. شہباز رانا سب سے اوتھینٹک مانے جاتے ہیں بزنس اور اکانومی کی رپورٹنگ میں, بتا رہے ہیں پاکستان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اصل ہدف کے مقابلے میں ٹیکس خسارہ 640 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگا, لیکن 730 ارب روپے تو ابھی ہو بھی چکا ہے 9 ماہ میں. ابھی 3 ماہ آگے ہیں تو ان میں کتنا بڑھ جائے گا آپ سوچیں ذرا. تو لہٰذا بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہر طرح کے ٹیکس لگائے, کوئی ریلیف نہیں دیا, بجلی میں اس طرح ریلیف نہیں دیا, پیٹرول میں نہیں دیا, ٹیکس بڑھا دیے, تنخواہ دار طبقے کو مار ڈالا انہوں نے. پھر بھی ان سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا کیونکہ اکانومی میں جان ہی نہیں رہی. تنخواہ دار تو چلو جو بیچارے کو تنخواہ مل رہی ہے, جو بے روزگار ہو رہا ہے وہ کہاں سے دے گا, مگر انڈسٹری بیٹھ گئی, باقی امپورٹس بھی کم ہیں, یعنی ہر سطح پر اکانومی چوک ہو گئی ہے, تو ٹیکس ان سے اکٹھا ہی نہیں ہو رہا. اچھا, ابھی انہوں نے ریفنڈ بھی دینے ہیں. یعنی ریفنڈ یہ کہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو انسینٹو دیا جاتا ہے کہ آپ اتنی ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کو ٹیکس میں ریلیف دے دی جائے گا. الٹا گورنمنٹ پھر آپ کو جو پہلے سے اس طرح ٹیکس کٹ کے آیا ہے یا آپ نے ایکسپورٹ کیا ہے اس پر ریفنڈ دیں گے, آپ کو دیں گے. وہ بھی نہیں دیے گئے پورے, وہ دیے جائیں گے تو اور شارٹ فال ہو جائے گا ٹیکس میں. وہ بھی دینے ہیں گورنمنٹ نے کافی بڑی تعداد میں. اب جناب حال یہ ہے کہ جہاں ایک فرد عید کے لیے کبھی 4 سوٹ بھی لے لیتا تھا, وہاں اب ایک بھی نہیں بنوایا جا رہا. یہ ایسے ایسے لوگ ہیں, یہ وی نیوز رپورٹ کر رہا ہے. حکومتی اعلانات کے باوجود شہری چینی 180 روپے لینے پر مجبور ہیں. جیو کی خبر ہے جی, یہ اب حکومت پی کا لگانا ہے تو جیو پر لگا دے. 180 روپے کلو خرید رہے ہیں جی لوگ, پریشان ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. لیکن دعوے آپ دیکھیے اور اشتہارات تو چل ہی رہے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور پر چینی کی قیمت میں 8 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے. حکومتی داموں کے اعلانات کے باوجود شہری مہنگی چینی خریدنے میں مجبور. ڈپٹی وزیر اعظم کا چینی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم. وہ کون سی کمی ہوئی ہے جی؟ یہ رجحان پر اظہار اطمینان کا انہوں نے اظہار کر دیا ہے. ڈپٹی وزیر اعظم کا چینی قیمتوں میں کمی کے رجحان پر اظہار اطمینان. یعنی مطمئن قسم کے یہ حکمران ہیں, مطمئن. کچھ بھی ہوتا رہے یہ مطمئن ہے, یہ چین ہی چین لکھتے ہیں. ان کے سپورٹرز جو میڈیا میں ہیں وہ چین ہی چین لکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ مطمئن ہے کچھ بھی ہو جائے ان کا اطمینان بڑا رہتا ہے, کیونکہ اقتدار میں ہے جب تک تو اطمینان ہی ہوگا. دسمبر 2024 تک سرکاری قرضوں کا مجموعی حجم 74,000 ارب روپے سے بھی بڑھ گیا ہے. تاریخ کے سب سے زیادہ انہوں نے قرض لے لیے ہیں. کیا بنے گا, کون اس کو واپس کرے گا؟ فواد چودھری نے جی حالیہ انٹرویو میں کہا ہے, مجھے خود عمران خان نے بات کہی کہ یہ روز آ جاتے ہیں کہ آپ بنی گالا چلے جائیں یا فلاں جگہ چلے جائیں, تو میں نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک ہی ڈسکشن ہے کہ نئے الیکشن کب ہونے ہیں. اب خان صاحب کہیں گے کہ فوراً کروا دیں, حکومت کہے گی 3 سال میں کروا دیں. اب یہ جو درمیان کا عرصہ ہے یہ مذاکرات ہیں کہ کون کتنا آگے پیچھے آ سکتا ہے, اور کہتے ہیں جی ہم سیاستدانوں راستہ نکالنا ہوتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ تحریک انصاف کو ہی, اصل پی ٹی آئی کو ختم کر دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ نے ہم سب کو فارغ کروا دیا اور کہا کہ جی ہمیں تو ٹھڈے مار کے مکے مار کر انہوں نے کہا کہ جی نکلوا دیا, اور پھر یہ حال ہے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں جی چونکہ ہم سے کہا گیا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرنا, پھر اس میں گیپ آ گیا اس لیے مسائل ہو گئے, تو باقی اس حکومت سے تو کام چلنا نہیں ہے. ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ حکمت عملی تیار کرنی ہوگی, وہ سیاستدانوں نے راستہ نکالنا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتی ہے, گرے میں سیاستدان دیکھتے ہیں, تو ہم نے وہ گرے ایریا ان کے آگے دینا ہے, لیکن بات نہیں بن رہی. اچھا جی, عید پر عمران خان کے لیے کپڑوں کے 4 نئے جوڑے جوتے اور ویسٹ کوٹ اڈیالہ جیل پہنچا دی گئی. ابھی عمران خان کو دی جاتی ہے نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے, تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. جناب یہ ہیں اب تک کی اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے کچھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ. دعاؤں کی درخواست ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.